ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ رعایا سے ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا۔ اس کے عوام اور خاص طور پر اس کا ایک وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقلمند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوچی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور ساتھ ہی جلاد کو بھی حکم دے دیا کہ اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ پریشان حال میں جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ تب بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ وزیر نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ اس کو کوئی چمکتی چیز ملتی ہے، جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے، اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبح وزیر نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے کہا کہ فوراً جنگل کی طرف جاؤ، وہاں تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن رخت سفر باندھا اور جنگل کی طرف چل نکلا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ملی۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی، جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجہ سے خرگوش کو آزاد کرایا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنا دیا تھا۔ شکنجہ کھولتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے گیا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک بزرگ عبادت میں مصروف ہیں۔ وزیر نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور طوطا لے کر واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے گیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری موجود تھے اور تعمیراتی سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں میٹھو اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانی شروع کر دی کہ اینٹیں پکڑاؤ، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹیں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟
بادشاہ وزیر کی عقلمندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں سے توبہ کر لی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔